یہ خالی 5 کام کی بات نہیں ہے. 5 کام تو جیسے میں نے کہا یہ تو محنت مشق کے لیے ہے الف با تا کی طرح سے، کہ ہماری لائن، کہ ہمارا ایمان، ہماری عبادت، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، کہ ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں قوت آئی ہے. ایمان میں قوت آتی ہے تو گناہ چوبتے ہیں. جیسے بدن سننا ہو گیا ہو تو کوئی بھی چیز چبھے گی، پھانس ہو، پین ہو، لیکن بدن سن ہو گیا ہے پھر نہیں چبھے گی وہ. ایسے ایمان سن ہو جاتا ہے کہ گناہ چوبتے نہیں ہیں. لیکن ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں حرارت گرمی آئی ہے، گناہ چوبنے لگا کہ 20 سال سے بعد ابا سے بات چیت بند ہے. جی ہاں، میں نے کہا ابا اور اماں یہ تو دونوں آنکھیں ہیں، کس کو پھوڑو گے؟ تو یہ میں نے مثال دی کہ یہ کام ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت وہاں جاتی ہے جہاں گمراہی کا اثر ہو. ہاں، جیسے بیماری دوا وہاں جاتی ہے جہاں بیماری کا اثر ہو. اس لیے ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس راستے میں پھریں، پھر دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تکلیف میں اس راستے میں تو برداشت کریں. ہاں، تکلیفوں کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. جب اس راستے کی تکلیفیں برداشت کی جائے گی پھر اس راستے کا اثر دوسرا ہوگا، اس محنت کا اثر دوسرا ہوگا. ہاں، کہ فاسق کو توبہ ملے گی، گنہگار کو توبہ ملے گی. ہاں، وہ پہلے سے پابند ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے. عرب میرے ہاں آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، میں عربوں سے کہتا ہوں کہ محنت کرو اصولوں سے. اگر آدمی پہلے سے اچھا نہیں ہے تو اس کو اللہ توبہ دے دے گا، وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے گا. اور پہلے سے بہتر ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ پرہیزگاری دیں گے. اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ محنت میں لگے، ہر ایک لگے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا. جیسے زمین ہے نا، بعض زمین زعفران کی ہوتی ہے، بعض زمین جو کی ہوتی ہے، بعض زمین ایسے ادرک کی ہوتی ہے، اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے، زعفران پیدا ہوتا ہے. بعض ایسی ہے جس میں جو باجرہ پیدا ہوتا ہے. لیکن پانی کی سب کو ضرورت ہے. پانی نہیں ہے تو ادرک بھی نہیں اور زعفران بھی نہیں، اور جو بھی نہیں اور باجرہ بھی نہیں. وہ پانی ہے تو کہ زعفران کی زمین میں زعفران ہوگا، ادرک کی زمین میں ادرک، جو کی زمین میں جو، باجرے کی زمین میں باجرہ، میوہ اور پھل کی زمین میں پھل. پانی سب کے لیے ایک. یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ایک ہی پانی سے سب کو سینچائی سب کی ہوتی ہے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے. زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے. ایک ہی دعوت، ایک ہی کتاب، ایک ہی محنت. ابو بکر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. زعفران کی زمین. ابو ذر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. یہی پانی پڑا ہے، یہی پانی پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین، یہ پانی ہے. جب لوگ اس کو محنت کر کے لیں گے تو اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے ہم بشارتیں سناتے ہیں. وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے کہ مسلمانوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں دو. حضور نے فرمایا بشارتیں سناؤ تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں. نفرتیں مت دلاؤ نہیں تو کٹ جائیں گے. اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ، ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں. بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل جیتو، اور دل جیت کر کام پہ لگاؤ. پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اس کی صلاحیت ہے. نہیں تو صلاحیت 2-4 پیسوں میں چلی جائے گی. ماں باپ نے پیسے کمانے پہ لگایا، صلاحیت کا بچہ تھا، صلاحیت کا بچہ تھا، اس کو ان کوڑیوں میں لگا دیا تو زعفران کی زمین میں طہارت خانہ بنا دیا. یوں. اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہاری اولاد امانت ہے،
جس طرح نعمت ہے امانت ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے احسان کرے. یہ کیوں؟ کیونکہ دین آیا. تو یہ دین ہے میرے بھائیوں. بارش کے پانی کی طرح سے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا وہ بارش کے پانی کی طرح سے. تو بارش کے پانی ہے زعفران بھی، ادرک بھی، جو بھی، باجرہ بھی، پھل بھی، سب چیزیں. پانی کے بغیر کچھ نہیں. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز پانی سے زندہ ہوتی ہے. ایسے نبوت کے راستے سے جو ملا ہے دین، علم، عمل، اخلاق، اخلاص، اس کی محنت، یہ ہے پانی. اسی سے پرورش ہوگی. ابو ذر بھی بنے، ابو ذر بھی بنے، ابو بکر بھی بنے، عمر فاروق بھی بنے، اور کون کون بنے. ہاں، اسی پر پانی پڑا. جاہلیت کی زمین تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے کہ دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت ہو گئی، اور دنیا کی فضا بدل گئی، دنیا میں حق آ گیا، روشنی ہو گئی، حقوق ادا ہو گئے، سلامتی آ گئی. ہاں، سلامتی آ گئی. ایک آدمی عراق سے مدینہ آیا تو ان کی خیر خبر پوچھی، پھر سفر اچھا ہوا؟ کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کے حساب سے، کہ میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام لوگوں کو ایسا دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. میں نے لوگوں کو ایسا پایا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. مجھ کو بھی انہوں نے اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد. تو جو بزرگ اس کی حالت سن رہے تھے انہوں نے فرمایا، ذاک ایمان، یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتی ہے، اس لیے ایک احسان اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں. ورنہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو مسافر کو لوٹ لیتے تھے، اور پھر مسافر کو بیچ بھی دیتے تھے بازاروں میں لے جا کر کے. لوگ اس کو غلام بنا کر خریدتے تھے اور اسے غلامی کراتے تھے کہ ہمارا غلام ہے. وہ تو بیچارہ کوئی پردیسی مسافر تھا، لوٹ لیا اور اس کا مال بھی لیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کو بازار میں بیچ دیا. یہ تھا. اور اب تمہارا اکرام ہوا کہ ذاک ایمان، کہ ایمان پھیلا ہے. اس لیے بھائی نئے آوے تو ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو قریب کرو، مانوس کرو کہ وہ خود. مجھے یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے، جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد، سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے، اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے. سب سے پہلے یوسف بھائی ڈرائیور تھے نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پالنپور کے، وہ امیر تھے. اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے. کہاں؟ انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مرکز جا رہے ہیں. مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد. وہاں کیا کرنا ہے؟ آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے. کیا؟ انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار. امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ بتاؤ ہم کو کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے، بہت چھوٹی مسجد. کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے. اور کیسی قربانیاں. مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے سے لائے تھے نظام الدین. یہ اپنے ہاں جھنجھانے میں اور کاندھلے میں بہت رئیس گھرانہ تھا، بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخوان. یہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائیں تو اماں جی کے پاس کچھ نہیں، باہر آویں تو ابا جی کی تو نیت بندی ہے، اور بھوک ان کو بہت سخت، اور پورا جنگل، چائے کی پیالی نہیں ملتی تھی. ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں، اور چھپر پڑا ہوا، اس میں کچھ آٹا، دال، چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لیے. اس دن آٹے کی چٹکی تھی نہ چاول کا دانہ تھا، اور مولانا کو بہت بھوک.
مولانا نے 2 پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کوریدا پورے صندوق کا، اتنا سا آٹا۔ آگ جلائی تو دھواں اٹھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے، ہم تو استقبال جو آتا نظریں 2 4 ہوتی تھی۔ دھواں اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے، یوسف آٹا کہاں سے لائے؟ کانپ گئے۔ ابا جی چوری نہیں کی، بھیک نہیں مانگی، مجھے بھوک بہت لگی، میں نے اس میں سے کوریدا ہے۔ کیا وہ وقت تھا! مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یوسف آج کے بعد تیری اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے۔ سن 47 میں کروڑ پتی ہمارے کے مقبرے میں پناہ لے رہے تھے، روٹی کو کھانے کو روٹی نہیں تھی اور یہاں مہمان کھا رہے تھے۔ اللہ اسی لیے دوستو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتیوں، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر بہت بے چینی کیا، اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں اور حال ان کا پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن پوچھنے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو؟ ہاں نو کہہ رہا ہو 4 مہینہ لو چلے جاؤ، نو کہہ رہا ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں۔ خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے یہ ساری جو سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو، تم میواتی جیسے ان پڑھ تو نہیں ہو نا، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولوی صاحب ساری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے کی جماعتیں۔ ارے کہو نا انشاءاللہ۔